السلام علیکم۔ پروفیسر ریاض بلوچ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ہم جب مختلف پولیٹیکل پارٹیوں پہ تنقید کرتے ہیں تو اس کا مطلب قطعی طور پہ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے ذاتی جو لیڈرشپ ہے ان کے ذاتی طور پہ دشمن ہیں، ان کے خلاف ہیں، ان کے ذاتی جو رویے ہیں ان سے تنگ ہیں یا کوئی ایسی بات ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری جو لیڈرشپ ہے جو بڑی پارٹیوں کے، ان میں سے اکثر کو ہم جان ہی نہیں رہے ہوتے ہیں ذاتی طور پہ۔ لہذا جب بھی ہم کوئی کرٹیسزم کریں، کوئی تنقید کریں تو اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ مثبت ہوتا ہے۔ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم عوام تک جو معلومات پہنچائیں اس کی نوعیت جو ہے وہ حقیقت کی بنیاد پر ہو، وہ حقیقت ہو۔ ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ کسی لیڈر کا مورل جو ویلیوز ہیں وہ کیا ہے، اس کی پرائیویٹ لائف پہ کبھی کوئی بات نہیں کی۔ ہم جب بھی بات کریں گے کسی پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے تو اس کے کلاس کیریکٹر کو ڈسکس کرتے ہیں، ہم ان کے جو طبقاتی کردار ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کی جو ہے وہ کمپوزیشن پہ ڈسکس کرتے ہیں، ان کے پولیٹیکل جو مینیفیسٹو ہے اس پہ ڈسکس کرتے ہیں، اس کے جو اکنامک اینڈ پولیٹیکل جو رول ہے ملک کے اندر اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہم کبھی بھی ذاتی حوالے سے کسی سے کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں نہ بات کرنی چاہیے، بلکہ کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم جب پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمارے پی ٹی آئی کے دوست بہت ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم ان کو یہ سمجھانے کی اور بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کوئی وکری پارٹی نہیں ہے، پی ٹی آئی کوئی ایسی جگہ سے نہیں آئی ہے جہاں سے اس سے کوئی سیاسی گناہ سرزد نہیں ہو۔ ہم ان کو ماضی کی طرف لے کے جاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ 2018 میں جو انتخابات ہوئے تھے وہ شفاف نہیں تھے۔ ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ اس کی جو کوآرڈینیشن ہے وہ اتنی بہت زیادہ تھی کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ان کا 3.5 سال کا وقت گزرا اس کے اندر پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی۔ ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ رویوں کے اندر، سیاسی رویوں کے اندر رعونیت تھی۔ ہم ان کو یہ چیزیں بتاتے ہیں اور ساتھ میں یہ بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کوئی ریولیوشنری پارٹی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر وہ لوگ ہیں جو ماضی میں کبھی وہ پیپلز پارٹی میں تھے، کبھی نون لیگ میں تھے اور کسی دوسری پارٹیوں میں تھے۔ ہم یہ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے پورے کردار کے ساتھ، پورے پس منظر کے ساتھ، پورے خواہشات کے ساتھ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے۔ اور اسی حوالے سے ہم یہ بھی ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ مروجہ سیاسی اور معاشی نظام کو چیلنج نہیں کر رہے، کبھی بھی چیلنج نہیں کیا انہوں نے۔ وہ محض نظام کے اندر رہتے ہوئے اپنے ایجنڈے کی تکمیل چاہتے ہیں جو کہ آج کے حالات میں یورپ میں ممکن نہیں ہے، امریکہ میں ممکن نہیں ہے، کسی معاشی طور پہ مستحکم جو ملک ماضی میں رہے ہیں ان میں ممکن نہیں ہے، تو ہم میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم صرف یہ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ جناب جو پارٹیاں پاکستان کے اندر ہیں وہ سسٹم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور سسٹم کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اور جو پی ٹی آئی ہے وہ بھی سسٹم
کا حصہ ہے اور سسٹم کے تحت چلنا چاہتے ہیں. بس اتنا فرق ہے کہ سسٹم کے کچھ لوگ جو ہے ان کے حامی ہیں اور سسٹم کے دوسرے لوگ ان کے حامی ہیں. اور یہ اوپر کا جو تناؤ ہے، کشمکش ہے، سوچوں کا فرق ہے، فکری اختلاف ہے، جو بھی اختلاف ہے اس کا اظہار ان پولیٹیکل پارٹیوں میں مختلف وقتوں پہ مل رہا ہے. اس سے زیادہ اس کو نہیں سمجھنے کی ضرورت. جو بھی سمجھے گا آگے چل کے مایوس ہوگا. اس کا مطلب قطعی طور پہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر اس معاشی نظام کو یا اس پولیٹیکل کلچر کو چلنا چاہیے. بالکل بھی نہیں چلنا چاہیے، لیکن تب تک اس کے ساتھ آپ کا ایک تعلق بنتا ہے جب تک پاکستان کے اندر جینین پولیٹیکل جو رجحانات ہیں، پولیٹیکل کلچر ہے، پولیٹیکل فورسز ہیں، وہ نہ ابھر پائیں. جب وہ ابھریں گی تو چیزیں خود بخود بہتر طریقے کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گی. اب اس ساری صورتحال کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ہمارے یہ دوست ناراض ہو جاتے ہیں، اور ناراض ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن نفسیاتی طور پہ ان کو اتنا جو ہے وہ بنایا گیا کہ جو نئی جو فسطائی جو رجحانات ہیں وہ پنپ رہے ہیں ان کے ذہنوں میں. اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اور ان کے لیڈر بالکل درست ہیں اور دوسرے قطعی طور پہ خراب ہیں. اب جب اس سوچ میں جو ہے وہ لوگ مبتلا ہو جائیں تو پھر وہ کسی پریکٹس میں جائے بغیر کنونس نہیں ہو سکتے. دلیل وہاں ختم ہو جاتی ہے، منطق وہاں رک جاتا ہے. تو منطق اور دلیل جب رکتا ہے تو بہتر ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ ان لوگوں سے گفتگو براہ راست مخاطب ہو کے نہ کیا جائے. سیاسی عمل خود ہی ان کو کچھ نہ کچھ سکھائے گی. آج کے لیے اتنا. اگلے کسی نشست میں کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو.